أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ سے کہ میری تمام بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم مل کر اللہ کے کلام پر غور و خوض کریں۔ آج ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے 68 تک تفسیر دیکھیں گے۔ نحمدہ نستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 52۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یہاں پر میری بہنیں اوپر کے واقعات کے بعد، یعنی جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا، جو جادوگروں کا میلے کے دن جو بڑا مجمع جمع کیا تھا فرعون نے، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کیا چلے گی، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات جو دیے تھے، ید بیضاء اور عصا، اس کے ذریعے سرخروئی نصیب فرمائی۔ یہ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد جادوگروں نے تو اللہ کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے آگے سجدہ کر لیا، وہ جان گئے، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جس طرح فرعون نے ان کے لیے سزائیں تجویز کی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سزا تو دنیا میں ہے، لیکن ہم آخرت اپنی بہترین کرنا چاہتے ہیں تو ہم تجھ سے نہیں ڈریں گے بلکہ اس رب سے ڈریں گے۔ یہ واضح نشانیاں تھیں، سارے مجمع میں لوگوں نے دیکھا، لیکن فرعون وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا۔ تو یہ جو سارے واقعات گزرے ہیں، اس دوران میں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات لے کر نکلو، تو یہ فوراً سے موسیٰ علیہ السلام نہیں نکلے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی رکے رہے، وہیں پر مزید کشمکش چلتی رہی، مزید سمجھاتے رہے۔ مصر میں بہت سی آفتیں بھی اس دوران آئیں، اللہ کے عذاب، جب یہ نہیں مانتے تھے، ہے نا، جیسے مینڈک کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا، چوہے تھی، سرسریاں تھی، ہے نا، جوؤں کا عذاب تھا، جیسے آپ لوگوں نے سورہ اعراف میں بھی تفصیل سے پڑھا ہے اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چلی رہی تھی، اور ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے کوئی عذاب آتا کہ تم دعا کرو کہ یہ مشکل ہٹ جائے تو ہم ایمان لائیں گے، اور پھر نہ مانتے۔ آخر کار کوئی ایمان نہیں لایا فرعونیوں میں سے، اور بلکہ بنی اسرائیل پر اور زیادہ مظالم ڈھانے لگے۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم اب میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو۔ تو یہ ساری چیزیں اس دوران چل رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسا ہے کہ کسی کو جیسے یہ بات غلط فہمی نہ ہو کہ جیسی حکم ہوا ویسے ہی وہ مصر سے نکل گئے، ہے نا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کئی سال کی تاریخ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کا جیسے آخری حصہ چل رہا ہے اس رکوع میں، تو یہاں چونکہ جو کلام بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے سلسلے کی مناسبت سے صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ہٹ دھرمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخرکار کیا ہوا۔
اور جس دعوت کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس لیے فرعون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کو یہاں پر اس کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کا آخری منظر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر واضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ مصر میں کسی ایک جگہ جمع نہیں تھی، بلکہ ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ منمف اور سے لے کر رعمسیس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی، جسے جوشن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا ہوگا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں میں ہدایت بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں، اور یہ ارشاد کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دن میں اتنے ہجوم سے نکلے ہوتے تو فرعون کی فوجوں کو تو پتہ چل جاتا ہے نا، اور وہ ان کا جو نکلنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راتوں رات نکلو، یعنی رات کے وقت نکلو، تاکہ جب فرعون لشکر لے کر تمہارے پیچھے نکلے تو تم اپنا راستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہوں۔ اور جو یہ کہا گیا آگے والی آیت میں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے۔ اس سے پہلے دیکھیے آپ لوگوں نے پڑھا نا پچھلی آیتوں میں کہ اس نے کس کو جمع کیا تھا، سارے شہروں سے پورے ملک کے سارے جو جادوگر تھے ان کو جمع کیا تھا، نقیبوں کو بھیج کر سارے جادوگروں کو جمع کیا تھا، اور اب وہ کیا کر رہا ہے، ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ کیسے ایک نبی کا دبدبہ ہوتا ہے، کیسے اس کی بات میں دم ہوتا ہے، کہ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اس ملک کا، وہ ایک کے مقابلے میں اس نے سارے ملک میں نقیب بھیج دیے اور سارے جادوگروں کو جمع کر دیا۔ تو اس طرح یہاں پر فرعون کی جو چھپا ہوا خوف تھا جو اس کے دل میں، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے اس وقت بھی وہ کیا کرتا ہے، سارے شہر میں نقیب بھیج دیے، اور کیا کہلا بھیجا کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، حاضر، ڈرنے والے یعنی چوکنے رہنے والے، ہر وقت الرٹ رہنے والے۔ یہاں پر جو فرعون کا جو چھپا ہوا خوف ہے وہ تو ظاہر ہو رہا ہے، جس پر وہ بے خوفی کا پردہ ڈال رہا تھا۔ ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوراً امداد کے لیے بلا رہا تھا، جو اس بات کی کھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ مدتوں تک اس دبی ہوئی اور پسی ہوئی قوم کو، جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس سے فرعون جیسا قاہر بادشاہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو اس لیے وہ اس طرح سے میسج پورے ملک میں بھیجتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل بیچارے چیز ہی کیا ہیں، کچھ مٹھی بھر لوگ جو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، یہ تو غلام ہیں، پسی ہوئی قوم ہے، دبی ہوئی قوم ہے، یہ کیا ہمارے خلاف آواز اٹھائیں گی۔ اور اس طرح سے اس پیغام کے ذریعے وہ ساری اپنی قوم میں، سارے اپنی فوج میں، سارے اپنے درباریوں میں اس بات کو پھیلانا چاہتا تھا کہ میں ڈر نہیں رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے پھر اس کے آگے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا ہے، اس لیے اب ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں، اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک احتیاطی کارروائی ہے، کیونکہ ہماری جو دانش مندی ہے، ہماری جو حکمت ہے یعنی فرعون کی، وہ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دور کا بھی کوئی خطرہ ہو جس کا امکان ہو،
یعنی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا خطرہ ہو، اس وقت ہم بر وقت اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جیسے آج کل کا معاملہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں بھی، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ سٹ پٹا بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، لیکن اپنا کیسا امیج پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ سارے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی پیغام کو پھیلاتے ہوئے وہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو وجہ ہے فرعون کا اس طرح سے معاملہ کرنے کی، کہ جب باطل پرست جب دلائل کے میدان میں، یعنی جب ان کو صحیح نشانیاں یا دلیلیں پیش کرنے کے بعد شکست کھا جاتے ہیں تو اور زیادہ اونچے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، اور زیادہ ان کی تشدد بڑھ جاتا ہے۔ پھر بھی ان کا غصہ رفع نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے مظالم کے نتائج بعض اوقات توقع کے خلاف نکلتے ہیں، اور جس کو جتنی قوت سے دبانے کی کوشش کی جائے اتنی ہی قوت سے ابھرتی ہیں وہ چیز اور اپنی جڑیں مضبوط بنا لیتی ہیں۔ مصر میں بھی یہی کچھ ہوا۔ بے شمار اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور موجودہ فرعون نے اس اسرائیلیوں کے لیے وہی سزا تجویز کی جو اس کے باپ نے کی تھی، یعنی نومولود سب لڑکوں کو مار ڈالا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، اس طرح ان کی نسل کشی کی جائے۔ یہ تو فرعون کا منصوبہ تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم کے چند لوگ چوری چھپے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آگے آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ پہلی والی آیت لیتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یعنی جب فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ جو یہ دولت فرعونیہ تھے کہ بڑے بڑے جو ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں اور ان کے سارے لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چند دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعقب اور ان سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر جرار اکٹھا کر لیا اور ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ چند دنوں میں ہم انہیں گرفتار کر کے واپس لے آئیں گے اور جو مقابلے پر آئیں گے انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جن محلوں اور باغوں سے نکل کر ان کے تعقب میں جا رہے ہیں ان محلوں اور باغوں کو دوبارہ دیکھنا بھی ان کے نصیب میں نہ ہوگا، اور بنی اسرائیل کا شکار کرنے والا یہ لشکر خود موت کے ہاتھوں شکار بن جائے گا۔ میری بہنیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے عہدے پر فائز وزیر اور فوجیں اور کرنل اور وہ سب کچھ، جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، بہت عیش و عشرت میں وہ رہتے تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، بڑی بڑی نعمتیں کھانے والے لوگ تھے، وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کو اگر بلایا جا رہا ہے تو ہم تھوڑے ہی دنوں میں ان کو ختم کر دیں گے، لیکن خدائی تدبیر نے ان کی چال ان پر ہی دے ماری، اور یہ جو بڑے بڑے ستونوں میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ پہنچے تھے وہ سارے ایک ساتھ غرق ہونا ان کے نصیب میں تھا۔ اگر دیکھیے وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہ کرتے، سوچیں ابھی صرف کہ اگر وہ پیچھا نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہوتا کہ ایک قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، اور وہ حسب سابق اپنے عیش قدوں میں بیٹھے رہتے، جو ان کے جو عیش و عشرت کے مکان تھے، محلات تھے، اس میں زندگی کے مزے لوٹتے رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجے کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں، بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر اچانک حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ یعنی یہ جو سر اٹھا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل رہے ہیں، یہ جو غلام قوم ہے، ایک بارگی ان پر حملہ کر کے سرے سے ان کو ختم ہی کر دیا جائے کہ دوبارہ وہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ اور اسی غرض کے لیے ان کے شہزادے اور بڑے بڑے سردار اور داعیان سلطنت، خود بادشاہ
فرعون ہے نا اپنی پوری زیجاہ سمیت اپنے مخلوق محلوں سے نکل آئے، اور اسی نادانی نے یہ دوہرا نتیجہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کے ظالم فرعون سلطنت کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا، کرنے کیا گئے تھے اور ہو کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں سے اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ۔ اب دوسری طرف کیا ہوا؟ وہ کنوزی و مقام کریم کذالک، اسی طرح وہ اورثناها بنی اسرائیل، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ جن باغوں، چشموں، خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے یہ ظالم لوگ نکلے تھے انہی کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ یہ مطلب اگر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ فرعون کے غرق ہو جانے پر بنی اسرائیل پھر مصر واپس پہنچ گئے ہوں گے اور آل فرعون کی دولت اور ساری حشمت ان کے قبضے میں آ گئی ہوگی، لیکن یہ چیز تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکلتا۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی غرقابی یعنی جب وہ ڈوبا اس کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنی منزل مقصود، کیا تھی ان کی منزل مقصود؟ فلسطین، اسی کی طرف آگے روانہ ہوئے۔ اور پھر حضرت داؤد کے زمانے میں 973 سے 1013 قبل مسیح تک ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے وہ سب اس علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نما سینا، شمالی عرب، شمالی اردن اور فلسطین کے ناموں سے موسوم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہاں پر مولانا لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ وہیں رک جاتے تو یہ جو ساری ان کو حشمتیں اور ساری جو فضیلتیں ملی، جیسے فلسطین کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بابرکت جگہ پر قیام پذیر کر دیا، تو داؤد علیہ السلام کے زمانے تک ان کی تاریخ میں جو بھی واقعات پیش آئے وہ سب فلسطین، مشرقی اردن اور جزیرہ نما سینا ہے نا، شمالی عرب، اس میں ہی فلسطین کے نام سے وہی موسوم ہوئے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یعنی ہم جو سمجھنے بیٹھے ہیں قرآن کو، تو اس آیت کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی باغ، وہی چشمے اور وہی خزانے بنی اسرائیل کو بخش دیے جن سے فرعون اور اس کی قوم کے سردار نکالے گئے تھے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں عطا فرما دی، یعنی وہ فلسطین کی سرزمین میں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں کے مالک ہوئے۔ اسی مفہوم کی تائید سورہ اعراف کی بھی آیت کرتی ہے کہ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور اس سے بے پرواہ ہو گئے، اور ان کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اور قرآن میں جو استعارہ ہے نا برکتوں سے مالا مال سرزمین کا، عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہی علاقہ مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کہاں ہجرت کر گئے؟ فلسطین، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا۔ یہاں پر دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں نا تو خاص تجوید کا دھیان رکھیں۔ یہاں پر آ رہا ہے دیکھیے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ یہ آیا نا فَأَتْبَعُوهُمْ، اتباع یعنی پیچھا کرنا۔ یہ مشرکین یہاں لفظ آیا، دیکھیے یہ کس سے نکلا ہے؟ شرک سے، یہ مشرق سے نکلا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے آپ اس کو ایسے اگر پڑھیں مشرکین، قاف کو واضح نہ اس کی جیسے مخرج سے پڑھیں تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا۔ مشرکین یعنی انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، اور یہاں آ رہا ہے مشرقین، ہے نا، یعنی صبح جب وہ اجالا پورا پھیل جاتا ہے تو صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چینک اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہے نا، یعنی اتنے آمنے سامنے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں، یعنی آمنا سامنا ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس فرعون سے کے خوف اور مظالم سے ڈر کر وہ نکلے تھے، اور جب اس کی فوج ان کے اتنے قریب ہو کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ابھی وہ ایک منظر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو امیجن کریں، تھوڑا اس کو سوچیں کہ کیسا وہ معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ صبح سویرے کے وقت میں یہ لوگ پہنچ گئے پیچھا کرتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں۔ ہم پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَّ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، دیکھیے قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اِنَّ مَعِيَّ رَبِّي، میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، سیہدین، سیدھا راستہ دکھائے گا، ہے نا، رہنمائی فرمائے گا۔ یہ جو دیکھیے یہ توکل ہے نا اللہ پر، اور نبیوں کا توکل کیسا ہوتا ہے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق جو غار میں تھے، غار ثور میں، اور کیا معاملہ ہوا تھا کہ جو دشمن ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں غار کا دہانہ تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گھبرائے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یہ تو اب ایک دم قریب آ گئے، اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول سے یہ بات کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، مت گھبراؤ، نہ خوف کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو نبیوں کا توکل ہے یہ کیسے آتا ہے میری بہنیں، یہ تو نبیوں کا درجہ ہے، لیکن ایک عام مومن بھی کیسے اللہ پر توکل کرے اور کیسا اس کا ایمان پختہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کو پوری طرح سے پہچان جاتا ہے تو وہ پوری طرح سے اس پر ایمان لے آتا ہے اور پوری طرح سے اس پر توکل کرتا ہے۔ اور میری بہنیں توکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ہر معاملے کو چھوڑ دیں، بلکہ مومن کو چاہیے کہ حتی الامکان اب کوششیں کریں اس معاملے کے ساتھ، اور پھر اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے تیرے سپرد کر دیا سارے معاملے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ ایک بدو نے اللہ کے رسول سے کہا نا کہ اللہ کے رسول یہ جو کھچر ہے یا اونٹ ہے اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس کو باندھ دو، یعنی اس کی حفاظت کا پورا انتظام کر دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ ایسے مناظر جیسے جنگ احد میں، جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا جو توکل تھا اللہ پر، یہ کیسے آئے گا جب ہم اللہ کو جانیں گے، اور اللہ کو جاننے کے لیے اس کتاب کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے آتھر کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے آتھر کے نام پر ہی وہ کتابیں بکتی ہیں، جتنا اچھا آتھر مشہور ہوگا اتنی اس کی کتابیں بکیں گی۔ تو یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، اگر ہم اس پر غور و خوض کریں گے نا تو ہم کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب معرفت نصیب ہوگی تو ویسا پختہ ایمان اور ویسا پختہ توکل بھی ہمارے اندر آئے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کو ہر چیز پر، اللہ کی ہر مخلوق پر، کائنات کی ہر ایک چیز پر ہم کو تخلیق پر غور و خوض کرنا ہے، کیونکہ تدبر بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو جب ہم غور و خوض کریں گے نا میری بہنیں، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، یہ سب کچھ ہم کو ریئلائز ہوگی۔ اس کا جو علم ہم کو جب آئے گا تو اس کی پہچان ہوگی کہ وہ رب کون ہے۔ دیکھیے ہم راستے پر چلتے ہیں یا واکنگ جاگنگ کرتے ہیں، تب ہمارے اطراف میں کتنے سارے پیڑ، کتنے سارے پودے گزرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر پیڑ دوسرے پیڑ سے جدا ہے، ہر پیڑ کے پتے دوسرے پیڑ سے مختلف ہیں، ان کا کلر مختلف ہے، ان کی بناوٹ مختلف ہے، پھر ان پر جو پھول اور پھل آتے ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا بنانے والی ہستی کیسی ہوگی
انسانوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر دن رات کئی انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے، بلکہ ایک ماں کے 2 سگے بچے جو ہوتے ہیں بھائی بہن، وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ کس کی کاریگری ہے میری بہنیں؟ یہ اس رب العزت، وہ رب العالمین، وہ عظیم رب کی کاریگری ہے جس کے تخلیق میں ہم کوئی رکھنا نہیں دیکھتے۔ آسمانوں پر غور کریں، زمین پر غور کریں، سمندروں پر غور کریں، تو یہ جو غور و تدبر ہے یہی ہم کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن جو ہے، اس سے ہم جب باتیں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی معرفت ہم کو ملتی ہے، اور پھر ہمارا توکل بنتا ہے، پھر ہم اللہ پر بالکل ریلائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی شک نہیں ہوتا ہم کو، ہم اپنی تدبیر کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب ہم توکل کرتے ہیں میری بہنیں، تو میں نے کہیں یہ ایک کلپ سنی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کی، کہ جب تم توکل کرتے ہو تو اور پھر تم اپنے دلوں میں وسوسے بھی پالتے ہو، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اس کام کو کیسے کرواتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی راہ دکھا سکتے ہیں کہ ایسے کام کو ایسے کرا دو، ایسے کرا دو، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین کارساز ہے، وہ ہمارے تمام معاملوں کو جو ہم سپرد کرتے ہیں بہترین طریقے سے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، کیا کہتے ہیں کہ میرا رب، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جب فرعون کے اس لشکر نے بنی اسرائیل کو بحر کلثوم کے کنارے پر جا پکڑا، اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکروں میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے، پیچھے سے فرعون کا لشکر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اب بنی اسرائیل جو فرعون سے پہلے ہی سخت خوف زدہ تھے، یہ صورتحال دیکھ کر سخت گھبرا گئے۔ انسان ہے بھائی، نیچرل، یہ خوف تو آئے گا، کیونکہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں طرف موت ہی موت کھڑی نظر آ رہی تھی، لہٰذا ان کی زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے۔ لیکن لیڈر جو ہوتا ہے، بہترین لیڈر، سچا لیڈر، اللہ کا نبی، وہ ڈرنے ڈرانے کی بجائے حوصلہ اور تسلی دیتا ہے، اور وہ کر گزرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اس مصیبت سے نجات کے لیے بھی اللہ ضرور کوئی راہ نکال دے گا۔ لہٰذا انہوں نے گھبرائے ہوئے بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فرعون تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے والی آیت ہے 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن اور جامد ہو گیا۔ اور اسی جگہ ثم اغرقنا وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اس کے بعد والی آیت ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ اب کیا ہوا، ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، اور دوسرے گروہ کو ثم اغرقنا الآخرین، دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی جب اپنا عصا سمندر پر مارا تو 2 حصوں میں بٹ گیا، اور درمیان میں کافی کشادہ راستہ بن گیا، اور راستہ خشک بھی فوراً ہو گیا، نیچے دلدلی زمین بھی نہیں تھی، ایک طرف کا پانی بھی ساکن جامد پہاڑ کی طرح کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ یعنی جیسے ہی عصا مارا، جو پانی کے جو جز تھے، جو لہریں تھیں، جو حصہ تھا، ہر پانی کا ہر حصہ ایک بڑا عظیم پہاڑ بن گیا۔ اب صرف اس کو امیجن کریں کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پھر کیا ہوا، وہ پانی جو ہے، پانی کے جو ٹکڑے ہیں وہ سب بڑے بڑے عظیم پہاڑ بن گئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بیچ میں جو ہے وہ جو راستہ بنا وہ سوکھا خشک راستہ، اب ایسا بھی نہیں کہ اس میں پھسلن ہو، کائی ہو یا دلدل ہو، بلکہ ایسا راستہ جس سے بنی اسرائیل آسانی سے گزر سکیں، ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور
مفسرین بعض روایتوں میں نقل کرتے ہیں کہ یہ خشک راستہ نہیں بلکہ 12 راستے بن گئے، ایک راستہ نہیں بلکہ 12 راستے بن گئے، کلو فرقین آیا نا ادھر، اور روایت کے مطابق سمندر میں 12 راستے بنے تھے اور بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے تقریباً 12,000 افراد تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس لحاظ سے ان مہاجرین کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور بعض روایت کے مطابق یہ تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ فرعون کے لشکر کی تعداد ان سے بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دی، اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر کر بخیر و عافیت اس بحیرے کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس وقت فرعون کا لشکر دیکھیے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، اس وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ ہٹ دھرم تھا، کبھی اس نے یہ معجزات دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور کئی طرح کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اس وقت بھی اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا کہ سمندر میں اتنا بڑا خشک راستہ دیکھ کر، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، پانی جس سے پہاڑ بن گیا عصا مارنے پر اور راستہ بن گیا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس وقت بھی وہ ایمان لے آیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ تعقب میں ان کے پیچھے چلا۔ اب کیا تھا کہ جب یہ اس میں آئے، یہ راستے پر بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے بخیر و عافیت، اس وقت فرعون کا لشکر انہی راستوں سے گزر کر سمندر پار کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شاید اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا ہو تو اب دوبارہ سمندر پر اپنا عصا مارے تاکہ پانی پھر سے واپس میں مل جائے اور فرعون کا لشکر ان تک نہ پہنچنے پائے، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہاں پر آیا نا، ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی سمندر کو اسی حال میں پہاڑوں کی طرح کھڑا چھوڑ دو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی صرف یہی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل ان فرعونیوں سے نجات پا جائیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس ظالم قوم کو سمندر میں غرق کر کے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے۔ دیکھیے جب اللہ پر ایمان لاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتا ہے، کتنا اچھا کام، کتنا اچھا ریوارڈ ان لوگوں کے لیے، کیسے فرعون سے نجات دلایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمام فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، تو وہیں پر دل ان کا سکون میں آ گیا کہ اب تو ہمارا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، وہ تو جو ظلم کرنے والا ہے وہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انجام کیا، دکھایا فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، ہے نا، سمندر میں غرق کر کے۔ فرعون اور آل فرعون اگر بنی اسرائیل کا تعاقب نہ کرتے یا سمندر ہی سے واپس چلے جاتے تو یہ نقصان، ان کا اتنا ہی نقصان ہوتا نا، لیکن وہ خود بھی کیا، پھر بھی فرعون کو یہ خیال نہ آیا کہ ممکن ہے کہ سمندر میں اس طرح راستہ بن جانا ایک خرق عادت امر اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہی راستوں پر اپنے گھوڑے ڈال دیے، اور کیا ہوا، خدائی کے بلند و باغ دعوے کرنے والا فرعون اپنے تمام اہلیان سلطنت اور لاؤ لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ دیکھیے یہ انجام ہوا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کا، اور اس واقعے میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ تو یعنی اس واقعے میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ ظالموں کے لیے یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت انہیں ایسے راستوں سے ہلاکت کے مقام پر پہنچا دے گا جہاں ان کو ایسے انجام بد سے دوچار، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ پر اللہ لا کر ان کو ہلاک کرے گا۔ لہٰذا یہ جو قریش جو ہے یہ بھی تو اللہ کا انکار کرتے تھے، اس کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، رسول کو جھوٹا مانتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے تم بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ کہیں تمہیں بھی ایسے انجام بد سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی نشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو آزماتا ضرور، تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی ہی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی، دیکھیے، تیرا رب بے شک
عزیز اور رحیم ہے۔ عزیز یعنی زبردست، زبردست ایسا کہ وہ اپنے جو نہ ماننے والے اور ظالم لوگوں کا اس طرح سے دردناک انجام کر دیتا ہے، اتنا زبردست ہے۔ اور رحیم ان کے لیے جو اس پر ایمان لائے اور جو توبہ کرتے ہیں، جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دین کے کام میں تو یہ چیز ہونا ضروری ہے، توکل اور ایمان، اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور تمام مسلم ملک میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بھی اس طرح سے ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور ظالموں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔